ہمارے اکابرین نے لکھا ہے جو شخص 4 کام کر لے اس کو اللہ پاک اس کی برائیوں پر مطلع کر دیتے ہیں اور اس کی اپنی برائیوں پر نظر رہتی ہے، اور اس کی برکت سے اللہ اس کو یوں ترقیاں عطا فرماتے ہیں کہ وہ دیکھتے دیکھتے بلندیوں پر اور رفعتوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے میں ترقی کر رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق جوڑ کر اس کی صحبت میں رہنے کی کوشش کریں۔ جس کو پیر بنا لی ہے، جس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، ہاں جی، وہ تو بتائے گا کہ جناب یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، جی یہ گناہ ہے، یہ خوبی ہے، وہ ساری کی ساری چیزوں کی نشاندہی کرے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ برائیاں ایک ایک کر کے زندگی سے نکلتی چلی جائیں۔ وہ کیا چیز تھی؟ علامہ جلال الدین رومی کو شمس الدین تبریزی کے پاس لے کے چلی گئی تھی، وہ تو بڑا عالم تھا، لیکن وہ کہنے لگے مجھے پتہ ہی اپنی حقیقت کا اس وقت چلا ہے جب میں ایک اللہ والے کے سامنے جا کے پہنچا ہوں اور اپنے دل کا آئینہ اس کو دکھایا تو اس نے بتایا تیرے دل میں تو یہ داغ ہے، دل ہما داغ شد کجا پنبانے ہم، تیرا تو دل ہی سارا داغدار ہے، کہاں میں مرہم رکھوں۔ تو پہلی چیز کسی اللہ والے کے ساتھ بیعت کا تعلق قائم کرے جس سے بھی مناسبت ہو، اور اس میں دیر نہ کرے، کیونکہ بعض اکابر نے لکھا من لا شیخ لہ فشیخہ الشیطان، جس کا کوئی شیخ اور پیر نہ ہو اس کے لیے بڑا پیر شیطان بن کے آ جاتا ہے۔ دوسرا کرنے کا کام دوستی ایسے لوگوں سے لگائے کہ اور ان سے دوست بناتے وقت ان سے کہے کہ بھائی میں آپ سے دوستی چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے اندر اگر کوئی برائی نظر آئے گی تو آپ مجھے بتائیں گے، اور آپ کے اندر کوئی برائی نظر آئے گی تو میں بتاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اب ظاہر ہے ایسے اصلاح ہوگی، اپنی برائیاں سامنے آئیں گی تو ایسے اصلاح ہوگی کہ دنوں میں وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔ صحبت صالح تورا صالح کند و صحبت طالح تورا طالح کند، اچھے لوگوں کی دوستی اچھا بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی بیٹھک برا بنا دیتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی دوستیاں وہ تعریفیں سننے کے لیے نہیں تھیں، وہ اپنی برائیوں کی تلاش اور توہ میں رہتے تھے، تو اس کی وجہ سے وہ ترقی کی طرف جا رہے تھے اور ہم تنزل کی طرف جا رہے ہیں۔ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام، دشمنوں اور معترضین کی طرف سے بھی کوئی بات آئے نا، اس بات کو صرف یہ نہ سمجھا کرو کہ تو دشمن نے حسد کی بنیاد پر کہہ دی ہے، اس کے اندر بھی غور کرو، ہو سکتا ہے کہ میری اصلاح کا کوئی پہلو ہو۔ چوتھی چیز ہے محاسبہ نفس، خود اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا محاسبہ خود کرو، خود آنکھیں بند کر کے ہر طرف سے ہٹ کٹ کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، تو نے یہ نماز پڑھی ہے، بتاؤ تو صحیح اس کا مقصد کیا ہے، کس کو راضی کرنے کے لیے پڑھی ہے؟ عادت کے طور پر پڑھی ہے، عبادت کے طور پر پڑھی ہے؟ فلاں نیکی کا کام کیا کس نقطۂ نظر سے کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دل جو ہے نا وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اپنے بارے میں کبھی پوچھو صحیح، وہ خود اپنی اوقات بتا دے گا، تیری اوقات یہ ہے۔